یار کچھ شرم کر لو. یہ تمہاری خارجہ پالیسی, یہ پیج ہے تمہاری خارجہ پالیسی. آخر نا پاکستان نے نا زبردست خارجہ پالیسی بنا لی. کیا ہوئی؟ مودی اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والا پہلا بھارتی بن رہا ہے, دفاعی ڈیل کر رہا ہے, اسلحے کا سب سے بڑا خریدار بن رہا ہے, اور بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی تاریخی ڈیل. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کا اپنا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں اور مشن سدھارشن چکر کو ایکٹیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اسرائیل جو ہے اپنا ایک نیکسس بنا رہا ہے ٹورڈ ساؤتھ ایشیا, پاکستان کو اور چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ بہت کلوزلی الائیڈ ہے امریکہ بھی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اٹس اے بگر گیم ان اے بگر پکچر. اب یہ مشن پاکستان اور چین کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے, اور یہ وزٹ خود ایران کو کیا پیغام دے رہا ہے, اور اسرائیل کے سفیر کی طرف سے ایسا کون سا بیان دیا گیا ہے جس کے بعد باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ اگلا نمبر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ہو سکتا ہے. تم اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہو, بغل گیر اسرائیل مودی کے ساتھ ہوا ہے. یہ تمہاری نٹ شل میں تمہاری خارجہ پالیسی ہے. تم ان کے پیروں میں گرو گے, تم ناک رگڑو گے, یہ پھر بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے, اور پاکستان کو تو رگڑا لگنا ہی لگنا ہے. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستوں, مودی جی کی اسرائیل وزٹ اور ڈیفنس ڈیل نے پاکستان میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. کیسے جانیں گے آگے اسی ویڈیو میں. تو دوستوں, اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے دھنیہ واد. جے ہند. مودی اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والا پہلا بھارتی بن رہا ہے, دفاعی ڈیل کر رہا ہے, اسلحے کا سب سے بڑا خریدار بن رہا ہے, اور بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی تاریخی ڈیل. یونان, قبرص, بھارت, اسرائیل اور عرب امارات, یہ پورے مشرقی بحر روم اور مغربی ایشیا تک تمام انتہا پسند لوگوں کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں. یعنی پاکستان کو غزہ میں پھنسا دیں اور پھر یہاں اتحاد بنا دیں, ادھر سے آزاد بلوچستان چلوا دیں, اندر پاکستان کی دہشت گردی شروع ہو جائے, افغانستان کی مدد کریں جسے یہ فتنہ خوار ہے, یا فتنہ ہندوستان, جو نام لے لیں. تو اتنی کنفیوزڈ پالیسی میں جہاں ایک طرف سعودی عرب سے دفاعی ڈیل ہے, عرب امارات کی پراکسی لیبیا کو اسلحہ بیچا جا رہا ہے, صومالی اور سوڈان میں عرب امارات ساتھ جا کے کر رہے تھے بھارت سے ڈیل. مطلب انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا کھڑے کہاں ہو. یہ تو کھڑے ہیں صرف ٹرمپ کے ساتھ, جس طرف ٹرمپ کھڑا ہوتا ہے ادھر کھڑے ہو جائے, اور ٹرمپ اگر اچھل کے چلا گیا بھارت کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا. اور یہ حالات ٹرمپ سے آپ کو پتہ ہے غیر یقینی صورتحال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہونے والا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ممکنہ طور پہ, جس میں میزلز کی بات بھی ہو رہی ہے اور بالخصوص ڈرونز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ آئیڈیولوجیکل کزن جو ملنے والے ہیں بنجامن نیتن یاہو اور نریندر مودی, ان کے عزائم جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کس حد تک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح ایک ابتدائیہ دیا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ, خاص طور پہ یہ مودی صاحب اور نیتن یاہو جو ہیں, ان دونوں کی جو دوستی ہے اور ان دونوں کے جو خیالات ہیں وہ ایک جیسے ہیں, اور دونوں ہی نسل کشی میں ملوث رہے ہیں اور نسل کشی کو پروان چڑھاتے ہیں. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. دیکھیے, یہ جو اسرائیل اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ جنوری میں ہوا اور اس سے پہلے بھی ان کے دفاعی تعلقات ہیں وہ کافی پرانے ہیں, اور یہ جو اکوپمنٹ اسرائیلی اکوپمنٹ انڈین آرم فورسز یوز کرتی ہیں یہ کافی عرصے سے ان کے پاس آیا ہوا تھا. اگر وہ اپنے لیے یہ چیزیں لے رہا ہے نا, تو ظاہری بات ہے کہ اس کو دو ملکوں سے خطرہ ہے, چائنا سے اور پاکستان سے. تو اس نے یہ چیزیں چائنا اور پاکستان کے خلاف ہی یوز کرنی ہے. رافیل بھی تو اس نے فرانس سے لیے تھے اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کروائی تھی, تو رافیل کے ساتھ تو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے استعمال کیے. صحیح. مریم فاطمہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ایگریمنٹس ہے, یہ جو دورہ ہے, اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کہ اللہ کا فضل و کرم تھا اور میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مئی 2025 کا جو معرکہ حق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمیں دشمن کے تمام چالوں کے لیے اور دشمن کے تمام حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور دوسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ دورہ ہے نریندر مودی صاحب کا اور انڈین ڈیلیگیشنز یہ مسلسل وزٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو, اس کے پاکستان کے لیے کیا ریپرکشنز ہیں؟ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر جو اوپننگ ریمارکس دیے اس میں آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ کس کس قسم کی میزائل ٹیکنالوجی فری ٹریڈ ایگریمنٹس کے تحت جو ہے وہ اسرائیل سے انڈیا میں منتقل ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ وہ ڈرونز کے جو انسٹالیشنز ہیں اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. اور میک ان انڈیا کے پروگرام کے تحت بہت ساری چیزیں انڈیا جو ہے وہ خود کفیل ہونا چاہتا ہے, سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتا ہے, اور وہ ٹیکنالوجی ایکوائر کر رہا ہے اسرائیل سے. اس میں آپ نے نا ایک بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ انڈیا اسرائیل کی طرف کیوں گریویٹیٹ کر رہا ہے, کیوں اس کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ کر رہا ہے. تو
اسرائیل جو ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اپنے براڈر جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے انڈیا کو وداؤٹ اینی اسٹرنگس اٹیچڈ, وداؤٹ اینی کنڈیشنز ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کرے گا اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف اس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتی ہوں کہ جو $8.2 بلین کے جو انہوں نے آپس میں معاہدے کیے ہیں, یہ بیسیکلی جیو پولیٹیکل ایک شفٹ ہے جس میں اسرائیل جو ہے اپنا ایک نیکسس بنا رہا ہے ٹورڈ ساؤتھ ایشیا, پاکستان کو اور چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ بہت کلوزلی الائڈ ہے امریکہ بھی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اٹس اے بگر گیم ان اے بگر پکچر. ٹھیک. اگر ہم انڈیا کی اور اسرائیل کی آپس کی تعلقات کی بات سمجھیں تو ظاہر ہے انڈیا اپنے عرب پارٹنرز کو تو کہیں بھی اس کا کہیں بھی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ وہ اپنے عرب الائز کو اور عرب پارٹنرز کو جن سے وہ کوآپریشن کرتا ہے, ٹریڈ کرتا ہے, بہت بڑا انڈین ڈائسپورا ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ, وہ ان کو تو ایلینیٹ نہیں کرے گا. لیکن نیچرلی اسرائیل کا الائنس ود انڈیا, اس کو پاکستان کے لیے ہمیں کروشل اور کرٹیکل سمجھنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل نے پاکستان کے لیے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بنا کے کریڈیبل چیلنج تو دیا ہی ہے. ہمیں ان آرگنائزیشنز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جن کے تھرو جو ہے طالبان کو پیسہ مل رہا ہے, تحریک طالبان افغانستان کو, اور ان کو بھی اب آپ دیکھیے کہ استعمال کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان. تو ہمیں کنونشنل تھریٹس جو کہ انڈین بارڈر سے مٹیریلائز کر سکتے ہیں ان کو تو دیکھنا ہی پڑے گا, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اے سیمیٹریکل وارفیئر اور ٹیررزم کی صورت میں افغانستان کی طرف سے مٹیریلائز ہو رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا یعنی مختلف نظریوں سے, مختلف زاویوں سے اس پورے عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج ہم نے سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی ہے کھل کر اسرائیل اور انڈیا کے ایک گٹھ جوڑ کے خلاف, تو کیا یہ جو مودی صاحب جا رہے ہیں اسرائیل کے دورے پہ, یہ غزہ پیس بورڈ میں جو شہباز شریف کی شرکت ہے, یہ اس کا جواب ہے؟ میر صاحب, ایک تو آپ جو یہ جو انڈیا اسرائیل ایکسس ہے, اس کے بارے میں ہم نے آپ کے پروگرام میں پچھلے 3-4 سالوں سے متبادر گفتگو کی اور کہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایکسس ہے. اور میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا, کیونکہ آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنز ہیں, ایک زائنسٹ ہے, ایک ہندوتوا والے ہیں, اور یہ گٹھ جوڑ پچھلے 40 سال سے چل رہا ہے. آسٹروفسکی ایک موساد ایجنٹ تھا, اس نے کتاب لکھی تھی بائی وے آف ڈسیپشن. اس میں کہا تھا کہ اسرائیل نے ہوسٹ کیا تھا انڈین نیوکلیئر سائنٹسٹ کو دیمونا ری ایکٹر میں, جو ان کا کہوٹا ہے 1980 میں, وہاں سے ان کا شروع ہوا تھا. اور پھر انہوں نے منصوبہ بھی بلایا تھا پاکستان پر حملہ کرنے کا 84 میں. وہ جنرل ضیاء کو CIA نے ٹپ آف کیا, آپ نے جواب بھی دیا ان کا, اور اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا. اور اب یہ زیادہ مستحکم ہو گیا ہے کیونکہ دونوں کے مشترکہ دشمن مسلمان ہیں, چاہے وہ ایرانی مسلمان ہو یا پاکستانی مسلمان ہو یا فلسطینی مسلمان ہو. تو اس حوالے سے یہ ایک انڈیپینڈنٹلی آف اینی تھنگ یہ مودی اور ان کا ہے. تو اس قسم کا تو وہ جو راستہ ان کا ہے, واشنگٹن, نیو دہلی, ٹیل اویو, یہ ایکسس بنا ہوا ہے تھرو دا جوئش لابی. اور یہ جوئش لابی جو ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو ایکسس ہے یہ اب ٹرمپ صاحب کی وجہ سے ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ ابھی تک ختم نہیں ہوا, اور ڈیپ سٹیٹ تو قائم ہے نا. اچھا, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آج جو سینٹ کی جو ریزولوشن ہے, اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کھل کر اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کے خلاف کھڑا ہو گیا, کہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو خوش کریں یا ناراض کریں. ہمارا تو کام ہے کہ اپنے اصول اور جو ہمارے قومی مفاد ہیں اس کے مطابق ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ سینٹ کی جو ریزولوشن ہے, آئی تھنک اٹس ویل ٹائمڈ, اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر مودی از گوئنگ ٹو بی وزٹنگ اسرائیل, کل اور پرسوں 2 دن کا وزٹ ہے. تو آن دا ایو آف دا وزٹ یہ کانڈمنیشن میرا خیال ہے مناسب ہے, اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک اینٹی مسلم گٹھ جوڑ ہے ظاہر ہے ان دونوں کے درمیان. اور اس سٹیٹمنٹ سے جو کہ نیتن یاہو نے دی ہے, ظاہر ہے وہ ساری جو ان کی ایمز اور آبجیکٹیوز ہے وہ سامنے آ گئے. ویسے تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ایجنڈا جو اس وزٹ کا رکھا گیا ہے وہ ہے مشن سدھارشن چکر. اب یہ مشن کیا ہے؟ بیسیکلی بھارت کے اندر جو ہندو مذہب ہے ان کے جو بھگوان ہے, وشنو بھگوان جو ہے, ان کا ایک مقدس ہتھیار مانا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سدھارشن چکر, یعنی کہ ایک ایسا ہتھیار جو دشمن کے لیے اس کی تباہی کی علامت سمجھا جاتا ہے.
इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इज़राइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ तज्ज़ियाकार और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इज़राइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इज़राइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है, और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा, जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कन एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इज़राइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें, लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है, क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। तो लिहाजा जब ये ऐसा मंसूबा को बना था या उसकी जो अनाउंसमेंट होनी थी वो भारत ही को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 15 फरवरी 2026 को इस मंसूबे से मुतालिक पहली बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बल्कि इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया था कि हम भारत के साथ मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के अंदर इंस्टॉल होगा। ये लेज़र टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, और मकसद यही है कि चाइना और जो पाकिस्तान से ज़्यादा खुद को सिक्योर किया जा सके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।